اس کا سولوشن کیا ہے؟ لیٹس assume the person is pretty bad all of the time and with most everyone. Where do you start? How do you eat an elephant? One bite at a time. ہے ہی وہ شخص بری طرح ہر چیز کو ڈیزاسٹرس کرتا ہے، تو پھر آپ اتنے بڑے بڑے اس کے سامنے مسئلے کیوں لے جاتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے وہ کاموں کو حل کریں. چوز یور ٹارگیٹس ویری کیئرفلی. کنسیڈر 2 dimensions. Number 1, what bothers you the most. Number 2, what might be the easiest to work on. یہ 2 areas ہم نے دیکھنے ہیں. پھر look for those areas that are most grievous to you and might not be all that hard to talk about. ایسے دیکھنے کہ جو آپ کو چیز bother تو کر رہی ہے لیکن اتنی مشکل نہیں، آپ اس سے بات شروع کریں. Pick one element and work on it. Establish mutual purpose. Frame the conversation in a way that the other person will care about. ایسے طریقے سے بات کرنا ہے کہ اس کا بھی بات کرنے کو دل چاہے. State the issue. Work on that one issue. Don't nag. Don't take on everything at once. Deal with one element one day at a time. چھوٹا چھوٹا کر کے ان مسئلوں کو ڈیل کرنے کے کام وہی ہیں. یعنی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جو انہوں نے مسئلے الگ سے بھی ڈیفائن کر دیے نا کہ بھی اگر یہ ہو تو یہ کرنا ہے، یہ ہو تو یہ کرنا ہے، تو کرنے ہم نے وہی پرنسپلز ہیں، لیکن شاید انہوں نے اس طرح سے الگ سے بتا دیا کیونکہ ہم نا اپنے دماغ میں ifs and buts میں پھنسے رہتے ہیں. ہر ایک کیس میں ایموشنل لنک ڈفرینٹ ہوتا ہے تو ہمارے ریئیکشنز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی، جب ہم نے سارا کچھ سیکھ لیا، ہم نے کروشل کنورسیشن کو سب کچھ سمجھ لیا، ہمیں پتا چل گیا، دس شوڈ چینج آور لائف. اور اب ہم نے یہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ سارا کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی ہیبٹ کیسے بنانی ہے، یہ اصل چیلنج ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہمارا وزن زیادہ اور ہم نے ڈائٹ پلان بنایا ہو کہ ہم نے اپنے وزن کو کم کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے پہ خیال رکھیں گے، ایکسرسائز کریں گے، یعنی اس کے لیے سارے سٹیپس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سو جو چینج ہوتی ہے اس کو کرنے میں آسانی نہیں ہوتی. یعنی کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہائے میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے، لیکن وہ اتنی ٹیمپٹیشنز آ جاتی ہیں، پھر ہم ifs and buts میں پڑے رہتے ہیں اور کام نہیں کرتے. تو چینج کرنے کے لیے ہمیں تمام چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. جب تک ہم ڈیفائن نہیں کریں گے ہم وہ چینج نہیں لا سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کروشل کنورسیشن کو سوچتے رہیں گے تو وہ بالکل ایسی ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں میں نے پتلا ہونا ہے، میں نے وزن کم کرنا ہے، لیکن آپ کر نہیں رہے. ایکشن نہیں لے. آپ کو پریکٹیکلی کچھ سٹیپس جو ہوں گے ان کی طرف جانا پڑے گا، اس کے بغیر وزن نہیں کم ہو سکتا. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آپ کی نیت صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو نہیں دیکھیں، زیادہ عمل سے اس کا عمل بھی کریں، نیت کے ساتھ عمل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اچھا، اب اگر فرض کریں آپ کی کوئی ایک میٹنگ ہے کہیں پہ، کہیں آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ جی کل صبح کو 10 بجے میں نے جانا ہے، میں نے کہیں کوئی سیشن لینا ہے. آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے نوٹس بناتے ہیں، اس کے لیے فوٹو کاپیز کراتے ہیں، اس آفس میں جلدی پہنچتے ہیں، اس جگہ پہ وہاں پہ اپنی چیزیں ساری سیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی اگر پریزنٹیشن ہے اس کو بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور اس وجہ سے وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو کام آپ کا اچھی طرح سے ہو جاتا ہے. تو کنڈکٹنگ میٹنگ جو ہوتی ہے یا کوئی بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں، اٹ از ایویڈنٹ اینڈ پریڈکٹیبل. مثلاً آپ کے گھر میں کوئی کھانا ہے، مہمان آ رہا ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے ہم نے یہ سرو کرنا ہے، یہ چیز رکھنی ہے، آپ سارا کچھ اس کے مطابق پلان کر کے کرتے ہیں. کروشل کنورسیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اٹ از اے سرپرائز. ٹھیک ہے، یہ ایک دم سے ہونا ہے. یعنی کروشل کنورسیشنز آر فار لیس ایویڈنٹ. You get thrown into heated discussion where you really think. آپ نے سوچا نہیں ہوتا، آپ نے پلان نہیں کیا ہوتا، اور وہاں پہ crucial conversation ہوتی ہے. Discussion are also less predictable. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کس ڈائریکشن میں چلی جائے گی، کہاں سے بات شروع ہو جائے گی. High risk discussion don't come with notice and reminder. اگر آپ کو اس وقت پتا ہو کہ شام کو 6 بجے ایک crucial conversation ہونے والی ہے، تو ظاہر آپ اس کے لیے اپنے آپ کو بتائیں گے میں نے صبر کرنا ہے، میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے ایسے بات کرنی ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ ہی نہیں رہی ہے. سرپرائز ایلیمنٹ کے ساتھ آتی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. یور ابلٹی ٹو پل یور سیلف آؤٹ آف اے کنٹینٹ آف اے ڈسکشن اینڈ ٹو فوکس آن دا پروسیس از انورسلی پروپورشنل ٹو یور لیول آف ایموشن. یعنی آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کتنی ہوتی ہے کہ جب ایک ہیٹڈ ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس میں سے آپ اپنے آپ کو نکال سکیں. جتنی آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں اتنی جلدی وہ مسئلہ سیٹل ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ کے ایموشنل ہائپ ہوتی ہے اتنا مسئلہ خراب ہوتا جاتا ہے، اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہے. دا بگر دا ڈیل
the less likely you are to bring your newly acquired skill set into conversation. جتنا بڑا مسئلہ ہوگا اور آپ نے نئی نئی چیز سیکھی ہے, یعنی کروشل کنورسیشن اب آپ نے سیکھی ہے, ابھی آپ کے دماغ میں وہ آئیڈیاز ہیں, وہ ٹرمز آپ کو پتا چلی ہیں, تو جتنا بڑا مسئلہ ہوگا نا وہ آپ کے لیے اپلائی کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. If your adrenaline flowing, you are almost guaranteed to jump to your style under stress. جیسے ہی آپ کے اندر آپ کے لیے ہارمونل وہ چیز آئی تو فائٹ اینڈ فلائٹ میں آپ آئے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو آپ کا نارمل ریگولر سٹائل ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا اور آپ سے یہ کام کیا نہیں جائے گا. یہ ہمارا دوسرا بڑا چیلنج ہے کروشل کنورسیشن. پہلا کیا تھا سرپرائز, دوسرا یہ ہمارے ایموشنز. اب تیسری بھی ایک چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے. مثلاً آپ کہیں فاسٹ فوڈ میں ریسٹورینٹ میں گئے کھانا کھانے, آپ آرڈر دینے جا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں کسی نے آپ کو کہا کہ وہ ایکسٹرا کیچپ یا ایکسٹرا فلاں چیز بھی, ڈرنک یا کوئی چیز بھی ساتھ لے آنا. جب آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور آپ جب اپنا وہ آرڈر لکھوانا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی تیزی میں ایک ڈیل بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں فرائز اپ سائز چاہیے, یہ چاہیے, ڈرنک کتنی چاہیے. آپ اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ والا تھا ود چیز ود آؤٹ چیز. وہ انہوں نے نا ایسے پیٹرن سے چیزیں پوچھتے ہیں کہ آپ اس آرڈر کو ہینڈل کرنے میں جو آپ کے دماغ میں اسکرپٹنگ بھی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے کئی دفعہ وہ کیا ہوتا ہے, اس میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں سے وہ بات بھول جاتی ہے کہ وہ میں نے ایکسٹرا کیچپ لینی تھی یا میں نے ایکسٹرا وہ کوئی فرائز یا ڈرنک یا کوئی چیز. جب آپ سارا کچھ لے کر آتے ہیں تو وہ پتا چلتا ہے کہ وہ فلاں چیز رہ گئی, وہ لانی تھی ساتھ, اور اب آپ کو غصہ آتا ہے اس پہ. سو بیسیکلی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری کنورسیشنز کو ہم نے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسکرپٹس ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اسکرپٹ کیا ہوتا ہے؟ اسکرپٹس آر بنڈلڈ phrases we use in common conversation, جو ہماری اندر بن چکی ہوتی ہے, جو ہمیں طریقے پتا ہوتے ہیں, ہم نے وہ سیکھ لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کنورسیشن کرتے ہیں. فاؤنڈیشن آف سوشل ہیبٹ کیا ہے؟ فرسٹ کم ورڈز, دین فریزز, دین اسکرپٹس. ایسے ہی ہے. سو دا مور اسکرپٹڈ آر انٹریکشن, دا مور ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو پل یور سیلف آؤٹ آف روٹین اینڈ ٹرائی سم تھنگ. ہمارے پیٹرن بن چکے ہوئے ہیں. یہ بات ہے تو ہم نے یہ جملہ بول دینا ہے, پیسے نہیں دیے تو ہم نے یہ کر دینا ہے, بچہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے بڑا اپنے آپ کو بتایا میں نے اب کروشل کنورسیشن کرنی ہے, میں نے صبر کرنا ہے, میں نے سائلنس وائلنس میں نہیں جانا. لیکن وہ جیسے ہی ہم اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا اور اگلا انسان ہم سے وہی ٹپیکل 3 باتیں کرتا ہے جو بار بار وہ کر رہا ہوتا ہے, ہم فوراً اس پیٹرن پہ چلے جاتے ہیں جو ہمارے دماغ میں بلٹ ہوتا ہے. اسکرپٹس پلیس us on a smooth and familiar track, freeing our brains for more novel work. تو ہوتا ہے کہ وہ جو اسکرپٹنگ ہے وہ ہمیں ایک ایز لگتا ہے, اس سے ہم فٹافٹ اسی طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شارٹ کٹ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے, شارٹ کٹ ہو جاتا ہے, ہمارا برین ٹرینڈ ہوتا ہے اس طرح سے. ہم نیا طریقہ اپنا اس وقت نہیں اپنا لگتا ہے, ہم اپنا ہی نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, وہ مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں جیسے کئی لوگوں کو ایک دم فیلئر کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے اتنا کچھ سیکھا پھر میں کر نہیں رہی, میں کیوں نہیں کر رہی. تو یہ 3 چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے اسکرپٹس پہ کام کرنا ہے, ہمیں اپنے ایموشنز پہ کام کرنا ہے, اور ہمیں اپنے سرپرائز ایلیمنٹس کے لیے تیار رہنا ہے. اپنے آپ کو اپنے برین کو ایسے پریپیئر کرنا ہے کہ جب کوئی سرپرائز والی چیز آئے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ وٹ آر آور چوائسز لکس مور لائک ریسنگ ہارسز آؤٹ آف گیٹ دین ہیومن بینگز میکنگ چوائسز. ایک وہ کھلا نہیں گیٹ تو ہم نے کیا کیا؟ چھلانگیں لگا دی, اور ہم چھلانگیں لگاتے ہوئے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کین پیپل ایکچولی چینج؟ یہ ایک سوال ہے. اس میں ہم 3 کام کریں گے, 3 امپورٹنٹ کام دیکھیں گے کہ چینج کیسے آئے گی. سب سے پہلے ہے ماسٹر دا کنٹینٹ. کیسے؟ ناٹ اونلی ڈو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ریکگنائز وٹ ورکس اینڈ وائی, بٹ یو ہیو ٹو جنریٹ نیو اسکرپٹس آف یور اون. جب آپ اپنی اسکرپٹنگ کو آہستہ 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 بدلنا شروع کریں گے تو آپ ان دا لانگ رن دیکھیں گے کہ آپ کے اندر چینج آتی ہے. دوسرا, ماسٹر دا اسکل. کنٹینٹ کو ماسٹر کریں, اسکل کو ماسٹر کریں. کیسے؟ enact new scripts consistent with the supporting principles. Simply understand a script isn't enough. You have to be able to walk the talk. You have to be able to say the right words with the right tone and non-verbal actions. ہمیں اس اسکل کے اوپر کام کرنا ہوگا. یہ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تیسرا, enhance your motive. You must want to change. مطلب اگر آپ کہتے رہتے ہیں کہ میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے, میں نہیں کر سکتی, تو پھر تو نہیں مسئلہ حل ہوگا. ہمیں خود چینج کرنا ہے. You have to move from passive sense to an active desire to seek opportunities. ان opportunities کو استعمال کرنے کی طرف جانا ہے. اگلا پوائنٹ, watch for cues.
You must recognize the call to action. Old stimuli generate old responses. हमने देखना है कि भाई मतलब वो cues हमने पकड़ने हैं कि यहाँ पे क्या मसला हो रहा है. अच्छा, अब ये सब कुछ हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्विकली देखते हैं. Master the content. ये कैसे होगा, हमें कुछ करना होगा. One chapter at a time. Go out and practice. Implement what you learned over a 3 to 5 days period. Look for opportunities. Pounce on every change you get. कैसे करना होगा, यानी जो कुछ पढ़ लिया है आपने एक ऑडियो सुनना है, मतलब एक चैप्टर जो है वो सुनना है, और यानी कि समझे 3 या 4 पार्ट्स या 2 पार्ट्स सुन लें, और उनको आपने पूरे वीक में प्रैक्टिस करना है. फिर अगली दफा आपने फिर सुनना है, फिर उनको प्रैक्टिस करना है, अगला पार्ट, फिर उनको अगला पार्ट. इससे क्या हो जाएगा, आप उस कंटेंट की रिवीजन करते रहेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे. फिर दूसरा, डिस्कस द मटीरियल. व्हेन यू फर्स्ट लर्न समथिंग योर नॉलेज इज प्री वर्बल, बस जुबानी पता है. यू माइट रिकग्नाइज बट यू आर नॉट एबल टू डिस्कस देम विद ईज. आपको समझ आ जाती है लेकिन आप उसको डिस्कस नहीं कर पाते. यू हैवंट टर्न द वर्ड्स इनटू फ्रेजेस एंड फ्रेजेस इनटू स्क्रिप्ट्स. वो भी आपके बने नहीं होते पैटर्न्स के आप उसको कर सके, तो उसको बार बार डिस्कस करना है. तीसरा क्या, टीच द मटीरियल. टीच इट टू समवन एल्स. आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई ना कोई अपने सर्कल में ऐसा हो सकता है जिसको हम बना सकते हैं, या उसके साथ कोई टारगेट सेटिंग कर सकते हैं कि हम ये काम करना शुरू कर दें. इससे हम फिर अलर्ट पे हो जाएंगे. एक वॉर में जो एक था, पकड़ा गया था सोल्जर और उसको कैद में रखा गया, ये वियतनाम वॉर का शायद उन्होंने जिक्र किया, तो उसने क्या किया कि वहां रहते हुए वो सिर्फ इमेजिन करता था डेली कि मैं गोल्फ खेल रहा हूं. सिर्फ इमेजिन करता था कि मैं गोल्फ खेल रहा हूं, मैं बहुत अच्छी गोल्फ खेल रहा हूं, और वो रोज अपनी एक स्टोरी बनाता था. जब वो वहां से रिलीज होके पता नहीं कितने सालों बाद आया तो उसने आगे गोल्फ खेलनी शुरू की, और जब भी वो गोल्फ खेलता था वो बहुत अच्छी गोल्फ खेलना शुरू कर दिया उसने. सो ये पावर ऑफ मेंटल गेम है. थिंकिंग इज इन इनफ, प्रैक्टिस इज नीडेड. और उसने क्या किया कि जब वो थिंकिंग करता रहा, अब उसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी. तो वो ये कहते हैं कि आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ना सोचिए ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकती. अपने आप को बताइए मुझे करना है, बिकॉज इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरे लिए आसानी है. तो फिर क्या होता है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं. मास्टर द स्किल्स कैसे करेंगे, रिहर्स विद अ फ्रेंड. ब्रीफली डिस्कस द स्किल यू विल बी अटेम्प्टिंग. प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ अ रियल प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. आस्क योर पार्टनर टू गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक. यानी आप लोग आपस में पेयर्स भी बना सकते हैं किसी के साथ कि चलो हम ये वाला चैप्टर पढ़ते, ये वाला दोबारा सुनते, ये वाले पॉइंट्स देखते. इसके ऊपर जो है ना एक फ्रेंड के साथ बात करें. दूसरा क्या है, प्रैक्टिस ऑन द फ्लाई. स्टार्ट इमीडिएटली. टू मेक इट सेफ, पिक अ कन्वर्सेशन ऑफ ओनली मीडियम रिस्क. यानी ये आपने करना है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी फ्लाइट पकड़नी है और उसको प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस इन अ ट्रेनिंग सेशन. कैसे, अटेंड लाइव एंड ऑनलाइन सेमिनार. बार बार इसको पढ़ें, क्रूशियल कन्वर्सेशन. अच्छा, अपने मोटिव को एनहांस करें. ये याद रखें कि जब हमने कुछ सीखा हुआ होता है तो हम 100% पे होते हैं, हम बहुत पंप्ड होते हैं कि हमने ये काम करना है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर ये सब चीजों को प्रैक्टिस ना करें तो हम 10% पे आ जाते हैं. प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते. सो अपने लिए इंसेंटिव्स, जैसे कही थी कि हमको स्टार सिस्टम पिक करें, अपने लिए हम अपने आप को स्टार दें. अपनी कोई चीज खरीदनी है उसको अटैच करें कि अगर मैं इस महीने में ये क्रूशियल कन्वर्सेशन करूंगी तो फिर समर के कपड़े खरीदूंगी, फिर मैं ये ट्रिप लूंगी, फिर मैं अपने आप को किस तरह से करूंगी. और इसमें वो कहते हैं कि आपने परफेक्शन में नहीं जाना. अगर आपने मसलन फर्ज करें कि इस पूरे वीक में आपने कहा या पूरे महीने में आपने कहा कि मैंने ना सिर्फ अपने आप को ये कॉन्शियस किया था कि मैंने साइलेंस और वायलेंस से अपने आप को बचाना है, और मुझे समझ आनी शुरू होगी कि कहां मैं साइलेंस में जा रही हूं, कहां वायलेंस में जा रही हूं, तो अपने आप को ट्रीट करें. 2% पे भी ट्रीट करें, 1% पे भी ट्रीट करें. कोई ना कोई अपने लिए इंसेंटिव रखेंगे. मुझे एक पॉइंट समझ आ गया ना कि यहाँ पे मैंने डायलॉग कैसे करना है, तो मैंने अपने आप को ट्रीट करना है उस चीज के लिए, उससे आपका बढ़ेगा. इसी तरह कहते हैं अप्लाई डिसइनसेंसिटिव. आपने अपने आप को जहां पे कोई कुछ छोटी छोटी पेनल्टीज भी देनी है. अगर मैंने मतलब ये नहीं किया तो फिर मैं मसलन आप इतना ही सोच ले, मैंने दूसरे इंसान को बुरा नहीं समझना, मैंने उसको ब्लेम नहीं करना, मैंने उसके लिए दुआ करनी है. ये नहीं मैं कर सकती कि मैं दूसरे इंसान को कुल्ली तौर पे बुरा बना के तो मैं कहूँ जी मैं बिल्कुल जस्टिफाइड हूं. फिर ये कि गो पब्लिक, यानी आप अनाउंस करें एक दूसरे के सामने कि मैंने अब क्रूशियल कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करना है, मैंने साइलेंस और वायलेंस में नहीं जाना, मैंने सेफ्टी बिल्ड करनी है. तो उससे फिर आपके ऊपर सोशल प्रेशर जो है वो भी आना शुरू होता है कि भाई तुम करो ये जो काम तुमने कहा. जैसे हम डाइटिंग के लिए जब दिल में सोचें और अनाउंस करते हैं तो वो फिर कोई ना कोई आपको बताता रहता है ना कि ये तुमने फिर खा लिया, तुमने तो कहा था तुम डाइटिंग पे हो. टॉक विद योर बॉस.
کوئی نہ کوئی ایسا انسان جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, آپ اس سے بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے وہ کام نہیں کیا جا رہا. فوکس آن ریوارڈ, آپ نے اس پہ رہنا ہے کہ بھی کتنا میں نے کر لیا, کیونکہ یہ شروع میں کرنا مشکل ہوتا ہے تاکہ آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں. پھر تھنک تھنگز, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ صرف دماغ میں نہیں سوچنا, اس کے ایکچوئل سٹیپس. جیسے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کتاب لاتے ہیں, کاپی لاتے ہیں, مارکرز رکھتے ہیں اور آپ سارا کچھ پلان کر کے چیک لسٹ بنا کے پھر کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم کروشل کنورسیشن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آج میں غصہ نہیں کروں گی اور پھر پھٹتے ہیں. تو آپ کو پھر اس کے پورے اسباب کو لے کر آنا ہے کہ اچھا مجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے, وہ کون سے ٹریگرز ہیں, اور آئے گا تو پھر مجھے اپنے آپ کو روکنا, کیسے روکنا ہے, کیا کرنا ہے, اوور آل اپنی پرسنالٹی میں اپنے غصے کو کیسے مینج کرنا ہے, کن چیزوں میں کنٹرول کرتی ہوں, کن چیزوں میں پرفیکشن میں جاتی ہوں, میں ان سب ایلیمنٹس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھوں. لیکن اس میں یہ نا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر آپ نے سوچنے انالائز کرنا ہے نا کہ کیا ٹریگرز سے سب کچھ, تو وہی اسی انالیسس میں تو جنرلی ہم سائلنس میں چلے جاتے ہیں, وہ اس فریم آف مائنڈ انالیسس بھی بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آپ نے وہی بات ہے بار بار ریڈ کرنا ہے, کنٹینٹ کو دیکھنا ہے, اسکلس کو دیکھنا ہے. اچھا پھر کیوز کو بلڈ کرنا ہے, جیسے ہاٹ اسپاٹس دیکھنے ہیں, اسٹریس ریڈکشن ٹریننگ لینی ہے, میک شیور آف وربل کیوز. جب ہم دوسرے سے بات کریں ہمیں سمجھ آنی چاہیے دوسرا انسان کس چیز پہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے, اس وقت میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہمیں ہمارے سامنے وہ کیوز بڑے اپیرنٹ ہوتے ہیں. دین سیٹ اسائڈ اے ٹائم, واک اراؤنڈ ان سرچ آف بوتھ سکسیسز اینڈ پرابلمس, یعنی کہ اپنے لیے کچھ ٹائم فریم بھی رکھنا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یہاں پہ سکسیس آ رہی ہے, یہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ریڈ ریئیکشنز, یہ ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے کہ ریئل لائف کیوز کو ہم نے دیکھنا ہے لوگوں کے. بلٹ ان ریمائنڈرز, بار بار آپ کے پاس ریمائنڈر آتا رہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے سامنے لگا لیں, اپنے مرر پہ لگا لیں, اپنے کمرے میں لگا لیں کہ یہ میں نے کروشل کنورسیشنز کو دیکھتے رہنا. کچن میں کوئی کام کرے وہاں لگا لیں, بار بار پڑھیں کہ میں نے اس اپنی جو کنورسیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سو فائنل تھاٹ کیا ہے, پارٹنگ تھاٹ یہ ہے کہ پک اے ریلیشن شپ اور پک اے کنورسیشن, let others know you are trying to do better, or when you blow it, admit it. Don't expect perfection, aim for the progress, or help others do the same, and one crucial conversation at a time. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.